امروں کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے خالق ہونے پر، مالک ہونے پر، رازق ہونے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اب جو حکم وہ دے گا ہم اس کو مانیں گے، جیسے وہ چاہے گا ہم اپنی زندگی کو اس کی احکامات کو مطابق بسر کریں۔ رب العزت نے فرمایا اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لو اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں کل بھی لوگوں کو شک لاحق تھا، آج بھی پیاس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک چیلنج ہے، ایسی ایک صورت کیا کوئی بھی کہہ سکتا ہے چیلنج ہے گزشتہ 1450 سال میں، اور اس چیلنج کو قبول کرنا مشکل کام نہیں ہے بظاہر، لیکن آج تک ایسا ہو نہیں پایا کہ کوئی اس چیلنج کو قبول کر کے اس جیسی صورت بنا سکتا، تو پوری دنیا ایک ہو جائے ایسا کلام بنانے سے قاصر ہے۔ الحمدللہ آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جس سے پہلے بھی ہمیں دیے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو آج کی زندگی بسر کر رہا ہے، جو آج اپنے گھر میں رہتا ہے، جس کو آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملا ہے، کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے، گھر میں سونے کے لیے انتظام کرتا ہے، جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، سوشلائز کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اس کو جان لینا چاہیے اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں بھی اسی طرح سے انسان کو اپنے لیے گھر، اپنے لیے غذا، اپنے لیے سب کچھ چاہیے ہوگا۔ وہ آئیڈیل دور ہوگا جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی ہوگی، اور وہ بدترین دور ہوگا ان کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آج قبول نہیں کیا۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ جو مان گئے انہیں خوشخبری دے دو، تاکہ اس خوشخبری کے ساتھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں آنے والے کل کے لیے تیاری کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ رب العزت نے بتوں کی حیثیت واضح کرنے کے لیے یہ مثال دی کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے وہ اسے واپس نہیں لا سکتے، چونکہ عربوں کے یہاں کلام کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کتنے خوبصورت کلام میں مکھی کا ذکر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جس قسم کا کام ہوگا مثال بھی اسی طرح کی آئے گی۔ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے شرماتا۔ پھر فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا عہد۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ساری روحوں کو یعنی ان کی اولاد کو ان کی پشت سے نکالا گیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سب سے سوال کیا تھا الستُ بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت میں نے بھی، آپ نے، دنیا کے سارے انسانوں نے گواہی دی تھی، ہر انسان نے گواہی دی تھی کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد دراصل اس کی اطاعت کا، اس کی عبادت کا، اس کی بندگی کا عہد ہے، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کا عہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد جو لوگ عہد کو کاٹ ڈالتے ہیں، دنیا میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہر معاہدے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے، معاہدے توڑ ڈالتے ہیں۔ جیسے کوئی نکاح کا معاہدہ کرتا ہے پھر ذمہ داریاں قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں حق مہر جب لکھا جاتا ہے تو حق مہر کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا جاتا، نان نفقہ کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا جاتا۔ رشتہ نکاح میں عقد نکاح ہے نا، معاہدہ ہے۔ ایسے ہی کتنے معاہدے ہیں جو انسان شعوری طور پر کرتے ہیں لیکن ان معاہدوں کی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ معذرت ہوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو توڑنے والے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں، کیونکہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی اگر رشتوں کو توڑیں گے، معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، آپ کو یاد ہے جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تب آپ کس حالت میں تھے؟ موت کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں دیکھو تم نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ہر انسان تسلیم کرتا ہے اس زندگی کے بعد آنے والی موت کو، کیونکہ موت سب کے سامنے آتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ لیکن موت کے بعد کی زندگی کو کتنے کم لوگ تسلیم کرتے ہیں؟ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں، سوال کر سکتی ہوں کہ آپ کتنی بار یاد کرتے ہیں اپنے زندگی میں کسی ایک دن میں کہ میں موت کے بعد جب اپنے رب کے سامنے جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی اپنے کسی بھی عمل کا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ہر صبح میں یاد کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، بیداری کی دعا کے ساتھ، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریف، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی دی اور اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہونا ہے۔ ہر صبح جب ادھوری موت یعنی نیند کے بعد آپ بیدار ہوتے ہیں تو حشر کی حاضری کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شعوری طور پر یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا وہی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ زمین و آسمان کیسے وجود میں آئے؟ پہلے اس نے کیا پیدا کیا؟ پھر کس طرح سے انسان کو زمین پر بسایا گیا؟ یہاں سے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کرتے ہیں، یہ رکوع نمبر 4 ہے۔
ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ جانشین کہتے ہیں جو کسی کی جگہ آئے، یعنی ایک نسل جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری نسل لے لیتی ہے۔ جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے سدا ہی رہنا ہے، لیکن جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے وارث آ گیا، جانشین جگہ لینے والا آ گیا۔ لیکن وہ کس کی جگہ لے گا؟ ریپلیسمنٹ ہے نا، یہ ریپلیسمنٹ ہوتی رہے گی جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اس وقت یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ انسان اس زمین پر با اختیار ہوگا۔ اس موقع پر فرشتوں کو اندیشہ ہوا تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کر دیا، ایک سجدے کا حکم دیا۔ وہ سجدہ جو امتحان تھا، اس امتحان میں فرشتے کامیاب ہو گئے، ابلیس ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر بتا دیا کہ زمین میں دو راستے ہوں گے۔ ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، کیا ایسا ممکن ہے کہ پچھلا ڈور بند کر دیں کائنڈلی؟ ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، یہ فرما برداری فرشتوں جیسا عمل ہے، اور ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، یہ ابلیس جیسا عمل ہے۔ جب بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگیں ضرور یاد کر لیں کہ یہ تو ابلیس جیسا عمل ہے۔ جب فرما برداری کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے توفیق دی کہ میں فرشتوں جیسا عمل کر سکوں، الحمدللہ۔ تو ابلیس نے انکار کیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کیوں انکار کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا۔ زمین کی جتنی مخلوق ہے ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ انا پرستی۔ انا پرستی یعنی انسان اپنے آپ کو خود ہی پوجنے لگ جائے، خود پرستی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے جبکہ بڑی تو اس کی ذات ہے۔ ایک اللہ اکبر ہر ایک چیز کی نفی کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لیکن ابلیس جو عبادت گزار تھا اس نے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کی؟
عبادت گزار بھی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ ابا کے پیچھے کیا تھا؟ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا تھا، اس لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک درخت جسے ممنوع قرار دیا گیا، ہمارے لیے عملی سبق ہے اس درخت میں۔ انسان کے بھٹکنے کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے ورغلانے میں آ جائے، اللہ کی حد سے نکل کر ابلیس کی حد میں قدم رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف روکا اسی چیز سے ہے، ایک پھل کھانے سے روکا تھا اور ابلیس نے اسی پھل کھانے کے لیے کنونس کر لیا کہ دیکھو اگر یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی لازوال بادشاہت ملے گی۔ یہی دو انسان کی کمزوریاں ہیں، انسان چاہتا ہے کہ اسے لازوال بادشاہت ملے، ہر چیز پر اختیار، ہر چیز اس کی ملکیت میں آ جائے، اس کی مٹھی میں آ جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہو اور اس کی زندگی کو کبھی زوال نہ آئے۔ ابلیس نے اسی چیز کے لیے کنونس کیا تھا کہ تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بھٹکنے کا آغاز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سکون کی زندگی عطا کی تھی۔ سکون کی زندگی کو ایک وسوسے نے، شیطان کی لاجک نے ختم کر دیا۔ کیسے؟ رب العزت نے فرمایا تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین میں انسان کیسے آیا تھا؟ ایک غلطی کے بعد آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ابلیس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور انسان دونوں ہی کو اس زمین پر بھیج دیا کہ اب یہ دشمنی تو مستقل رہے گی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا۔ آسمان پر جو چیز سب سے پہلے سکھائی گئی وہ توبہ ہے۔ رب العزت نے القاء کیا تھا دل میں، اور حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے دونوں نے کہا تھا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا آپ دعائیہ الفاظ دہرائیں گے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی امتحان لیا، امتحان میں ناکامی کے بعد خود ہی توبہ کرنی سکھائی، اور پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انسان کو زمین پر جب اتارا گیا تو پاک کر کے اتارا گیا تھا، لیکن یہ یہودی اور عیسائی نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان ازلی خطا کار ہے اور وہ اپنی خطاؤں سمیت زمین پر آیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو خطاؤں کے ساتھ زمین پر آباد نہیں کیا گیا تھا، انسان کو پاک صاف کر کے زمین پر آباد کیا گیا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنے پر اسے قبول کر لے، اور اگر وہ انکار کر دے تو یہی اس کا امتحان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال رکھا۔
اور یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے کتابوں کے نزول کا اور انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر کتاب کی پیروی کرو گے نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم. آج دنیا کی یہی دو بڑی پریشانیاں, فیئر. اب دیکھیں فیئر, خوف بکتا ہے تبھی میڈیسن بکتی ہے. خوف بکتا ہے تو لوگ نیا لائف سٹائل اختیار کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری چیز ڈپریشن ہے, غم کی انتہا. کیا آج کی دنیا کے یہی دو بڑے مسائل نہیں ہیں؟ اس لیے کہ دنیا نے کتاب کو چھوڑا ہے, رب کے راستے کو چھوڑا ہے. پھر فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی آگ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. رکوع نمبر 5 ہے اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایسی قوم کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. آپ کو یاد ہوگا سورہ الفاتحہ میں ابھی ہم نے دیکھا 3 طرح کے گروہ. ایک وہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, دوسرے وہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے, اور تیسرے گمراہ. اب مغضوب لوگوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. بنی اسرائیل, انہی سے خطاب کیا گیا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی, اور تم میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا, اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو. بنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. اسرائیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ, اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے بندے کے بیٹے یا اس کی نسل. ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کیا تھا؟ ان کے پاس پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, تاکہ پیغمبر ان پر ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح کا, کامیابی کا راستہ کھولے. لیکن دنیا کے مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو اور پیغمبروں کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو رب العزت نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, اور یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے, اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو, اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو, اور صرف مجھی سے بس تم ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ بنی اسرائیل سے کیا وہ ہم سے بھی, کہ میری وحی پر, میری کتابوں پر ایمان لیاؤ. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرو, عمل کرو, اور اس کا پیغام پہنچاؤ. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس سے ہم برکت لیں گے, شفا حاصل کریں گے, اور مردوں کو پڑھ کے بخشیں گے. عجیب بات ہے نا, خود ساختہ مفہوم ہم نے اپنا لیا اپنی زندگیوں میں. تو یاد رکھیے گا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو جانیں گے, اس پر عمل کریں گے, اس کے پیغام کو پہنچائیں گے. آج اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو خود سیکھیں گے, انشاءاللہ دوسروں کو سکھائیں گے, اور قرآن کا پیغام دنیا بھر تک, گھر گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. پھر فرمایا اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, اور نہ ہی حق کو چھپاؤ, حالانکہ تم جانتے ہو. ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ لوگ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیں؟ باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر پارلیمنٹ کو شورا سمجھا جاتا ہے, اور غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھا جاتا ہے, غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین, اور کتاب کے اندر آنے والی تعلیمات کو نسلوں سے چھپایا جاتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا نماز قائم کرو.
زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی اور زبان کے رسیلے لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بے عملی کی روش اختیار نہ کریں۔ جو انسان بے عمل ہوتا ہے اس کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جیسے دیمک کسی دروازے کو یا لکڑی کو کھا جائے، اندر سے ہاتھ لگاؤ تو سب کچھ بھربھرا گر جاتا ہے۔ کیا میری کوئی ہیلپ کرے گا کائنڈلی؟ جی پھر فرمایا اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ یعنی نماز صرف اسی کے لیے بھاری ہے۔ پلیز جو ساؤنڈ پر لوگ ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری باتیں سب کو ڈسٹرب کرتی ہیں؟ آپ کی خاموشی ہمیں سب سے زیادہ چاہیے۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کے لیے اس لیے کہا کہ دو ہتھیار ہیں مومن کے، مصیبت میں صبر کرنا کیا یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ آپ کی آواز ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے؟ ہاں جی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو اللہ کے آگے جھکنے والا ہے نا، اس کے لیے نہ صبر مشکل ہے نہ نماز مشکل ہے، لیکن جس کے اندر تکبر ہے اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہے اور نماز کی ادائیگی بھی مشکل ہے۔ فرمایا جو یقین رکھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں نا، ان کے لیے نہ نماز مشکل نہ صبر کرنا مشکل۔ جو لوگ اللہ کا خشوع اختیار کرتے ہیں، دراصل خشوع کیسے آتا ہے انسان کے اندر؟ کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ رب کی ملاقات انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ انسان انا پرستی کو ترک کر دیتا ہے، ایگوئسٹک نہیں رہتا، وہ سیلف لو کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ریلی آج کی دنیا میں بہت بڑا کویسچن مارک ہے سارے انسانوں کے لیے، کیا وہ ذات کی محبت کو ترجیح دیں گے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کو؟ اگر ذات کی محبت کو ترجیح دیں گے، نماز بھی بھاری، زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی بھاری۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی ذات کی نفی کر دیں، لیکن اپنی ذات کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نیچے لے آئیں۔ سب سے بڑی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توجہ مبذول کروائی ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ جب بھائی اپنے بھائی کے کام نہیں آئے گا، جب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، نہ شفاعت ہوگی نہ باہر سے مدد آئے گی۔ مراد یہ کہ شفاعت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی، کسی کی ذاتی خواہش سے نہیں ہوگی۔
اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی جو انہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ تو غیر معمولی حالات تھے، تو غیر معمولی مدد بھی آئی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھا، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں توجہ دلائی گئی، ذرا یاد کرو اپنی ہسٹری کو، اپنی تاریخ یاد کرو، تمہارے آبا کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اندازہ کریں بنی اسرائیل کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر موت دے دی تھی جہاں 70 لوگ اللہ تعالیٰ نے بلائے تھے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ نیک لوگ تھے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اس کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ شکر گزاری ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے رب کی نعمت کو پہچان جائے، اس کا شکر گزار بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی اصلاح ہی شکر گزاری سے ہے، تواضع سے ہے، قناعت سے ہے، صبر کے ساتھ رہنے سے ہے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ چلے جائیں، زمین میں فساد کیسے پھیلتا ہے؟ ناشکرے پن سے، بے صبری سے۔ زمین میں فساد پھیلتا ہے جب انسان تکبر کرتا ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا صحرائے سینا سے گزرتے ہوئے۔ اتنا طویل صحرا، ٹینٹ تو لگ نہیں سکتے تھے، اتنی شدت کی دھوپ میں سفر نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد تو کرو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہود اخلاق اور کردار کے اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئے تھے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے،
شہنشاہ کائنات کے مقابلے میں سرکشی کرنے والے کیسے اچھے اخلاق کے حامل ہو سکتے تھے۔ رکوع نمبر 7 ہے جس کا موضوع ہے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ بڑا سمبولک ہے کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ انتظام کر دیا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے گیہوں میں سے۔ تم نے کہا کیا، اور اپنے گیہوں میں سے اور اپنے پیاز میں سے، قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں وہ ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ دیکھو تم اللہ کے غضب کا، مسکنت کا شکار کیسے ہوئے، تم زمین میں کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو۔ اس کی 4 ریزنز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اس وجہ سے تم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور تم نے زیادتی کے کام کیے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ تو یہود دراصل دین میں غلف کرتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ حد سے نکلنے کا انجام تو مل کر ہی رہنا ہے۔ آج اگر یہود کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے؟ کیا مسلمان حد سے نہیں گزر جاتے؟ کیا وہ زیادتی کے کام نہیں کرتے؟ کیا وہ صریحاً اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے؟ ہمارے تو اینکر بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیت کو لے کے اس پہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جہانوں کے بادشاہ کے قانون کے بارے میں اب انسان فیصلے کریں گے؟ رکوع نمبر 8 ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت میں 4 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک مسلمان ہیں، دوسرے یہودی ہیں، تیسرے عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور چوتھے صابی۔ صابی فرقہ اب ختم ہو چکا، دنیا میں اب اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ کی امت بتاتے تھے، قدیم زمانے میں عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا، دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ گروہ ہونے کے اعتبار سے تو فرق نہیں، لیکن سب کی نجات کا ایک ہی اصول ہے، وہ ایمان ہے اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے اور ہمیں ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی گروہ سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعتبار اسی چیز کا ہے کہ کون اپنے ایمان
اور عمل میں افضل ہے، اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تورات نازل ہوئی تھی تو پہاڑ یعنی طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا، تب تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج قرآن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ آخذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کی آیات کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے عمل میں بھی لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس علم کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی کل یہودی پھرے تھے معاہدے سے، آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان پھر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے جو بچاتی ہے، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ملا تھا، ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی تھی، بندر کی شکل میں بدل دیا گیا تھا۔ اس دور کے لوگوں کے لیے عبرت اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا گیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مذاق اڑانا جہالت والا کام ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان کی جوان عمر کی ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو، دیکھنے والوں کو وہ خوش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت پالیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ گائے پرستی کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے تھے اپنے ہمسایہ قوموں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک اگلے رکوع میں جیسا کہ آئے گا کہ مردہ گائے کے ٹکڑے سے ایک قتل کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایک مقتول کو جب وہ گائے کا ٹکڑا لگایا گیا، وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، پھر وہ دوبارہ فوت ہو گیا، یعنی جو موت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی تھی وہ اس پر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ گائے زندہ ہو
کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن مردہ ہو تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے کام لے سکتا ہے۔ اس طرح گو پرستی کی بیماری سے انہیں بچایا۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، کیونکہ چچا اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا تھا، چچا مالدار تھا، بھتیجا چاہتا تھا کہ اس کی دولت پر قبضہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کی کٹھوچتیاں آپ نے دیکھی، اگر وہ سادہ گائے لے کے ذبح کر دیتے کر سکتے تھے، لیکن اتنا زیادہ سوالات کیے کہ اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کے بتا دیا یہ ہے وہ گائے، اور وہ گائے تھی جس کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور ایک عجیب بات ہے، ایک بھتیجے نے تو اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور دوسرا وہ لڑکا تھا، 2 لڑکے، دوسرا لڑکا وہ تھا جس کے پاس وہ گائے تھی، اس کو اپنے ماں باپ سے ورثے میں ملی تھی، ماں باپ کا خدمت گزار تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی خدمت گزاری کا صلہ اسے دنیا میں بھی دینا چاہتے تھے۔ گائے کو سونے کے بدلے میں تولا گیا، کیونکہ بچہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ماں باپ کی نشانی کو دے دے، اور بنی اسرائیل ہر صورت لینا چاہتے تھے۔ اب جانتے ہیں جب ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے یعنی قیمت بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو گائے تو عام قیمت پہ لے سکتے تھے وہ، اور عام انداز میں اسے ذبح کر سکتے تھے، لیکن اس گائے کی قیمت اتنی بڑھائی گئی کہ وہ لڑکا بنی اسرائیل کا بہت مالدار شخص بن گیا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ 2 لڑکوں میں سے ایک نے مال کی لالچ کی، کچھ نہیں ملا، دوسرے نے مال کو کس طرح سے حاصل کیا؟ ماں باپ کی فرما برداری کی، مال کا لالچ نہیں رکھا۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ کے رزق کو اپنی بری تدابیر کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور تمہیں معذرت خواہ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد آنے والی زندگی کے معاملے کو ایک گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے سے مردہ کو زندہ کر کے سمجھا دیا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہود کی سنگ دلی کی مثال ہے، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں یہود کیسے دھیرے دھیرے بے حسی کا شکار ہو گئے تھے اور کیسے ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جب کوئی سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل میں سختی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہود کے دل اسی طرح سے سخت ہو گئے تھے۔ انسان کے دل کے اندر ایمان ہو تو وہ اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کو باہر سے ایک کال ملے تو ایمان پورے بھرپور طریقے سے اندر سے نکل آتا ہے۔ جس انسان کا ایمان زندہ ہو اسے چپ سی لگ جاتی ہے، مگر جب دلوں میں جمود آتا ہے، بے حسی آتی ہے، تو بحثیں اور تعویلیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہود نے بھی اسی طرح سے سنگ دلی کے ساتھ اپنے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا،
تو رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پتھروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمثیلات قائم کی ہیں۔ 3 چیزوں کا اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ جو لوگ پہاڑوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں، اور دوسری مثال ایک خشک چٹان کی سی ہے، جب توڑنے والے توڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر پانی کا ذخیرہ موجود ہے۔ اور پتھروں کی دنیا کی تیسری مثال لینڈ سلائیڈنگ کی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر سے پتھر کے ٹکڑے لڑھکتے ہیں اور ٹوٹتے پھوٹتے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو جب انسان کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ وہ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ نہ سمجھے تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو کائنات کے رب کے سامنے محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے، اللہ تعالیٰ کی بات بتانے والے اپنے جیسے انسان ہوتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بات مان لینا دراصل اپنے آپ کو اس انسان کے سامنے جھکا لینا۔ تو انسان کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے حکم کے آگے جھکتا ہے۔ لیکن انسانوں کو جب غلط فہمی ہوتی ہے تو اس غلط فہمی کی وجہ سے کس طرح سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل ڈالتا ہے، حالانکہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں اہل ایمان کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ ان کے ایمان کی توقع مت رکھو، طمع ہی نہ رکھو۔ ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ مدینہ میں اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہو گیا تھا کہ یہودی اسی مقصد کے لیے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، عیسائی بھی یہودی بھی۔ مدینہ کے لوگ ان سے قصے سن سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لے آئے۔ انہیں حیرت تب ہوئی کہ جنہوں نے قصے سنائے تھے وہ تو ایمان ہی نہیں لائے۔ اس وجہ سے انہیں یہ امید تھی کہ چونکہ انہیں پتا ہے یہ لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی دور کر دی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عجیب بات یہ ہے، جو لوگ ایمان کا محض زبان سے اظہار کرتے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، وہ اکیلے میں دوسروں سے کہتے ہیں کہ جو باتیں تمہیں معلوم ہیں دوسروں پر کیوں کھولی ہیں۔ یہودی اس لیے یہ باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مت بتاؤ کہ ہم جانتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ اپنے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہودی کس وجہ سے حق بات بتانے سے روک رہے ہیں۔ یہودی کتمان حق کے مجرم تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ تورات میں رسول اللہ کی آمد کے بارے میں خوشخبریاں تھیں جن کو وہ چھپاتے تھے، تورات کے احکامات کو چھپاتے تھے۔ تو رب العزت نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کتاب سے آرزوئیں وابستہ کرنا، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں جو یہودیوں نے گھڑ رکھی تھیں اور ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام الناس نے انہیں اختیار کر لیا تھا۔ سستی نجات کے یہ مقدس نسخے عوام میں بہت کشش رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں۔ خوش خیالی کو تصدیق کی صورت مل جاتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی غیر ذمہ دارانہ زندگی پر روک لگا لیں، وہ چاہتے تھے کہ اپنی غیر ذمہ داریوں کے ساتھ جئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو گمان پر زندگی کی بنیاد رکھی ہے نا،
اسی وجہ سے زندگی انتشار کا شکار ہے۔ ہر دور میں حامل کتاب قوموں کا یہی مرض رہا ہے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں۔ ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے اس لیے 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو برائی کا بدلہ برا ہے، اگر برائی کماؤ گے تو اس کی سزا بھی پاؤ گے، اور اگر نیکی کرو گے تو اس کی جزا بھی پاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ رکوع نمبر 10 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ انسان کے اوپر اللہ کا حق سب سے پہلا ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تمام قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام آیا۔ اور دوسرا کام ہے اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم میں تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا حق بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، والدین، رشتہ دار، پڑوسی اور دنیا کے سارے انسان۔ لیکن اصل امتحان یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں، کیونکہ طاقتور کا طاقتور ہونا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ خود بخود حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس کوئی ایسا محرک نہیں ہوتا، موٹیویشنل فورس نہیں ہے، کس وجہ سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ صرف دینا ہی ہے نا، کیونکہ انسان دینے کا بدلہ چاہتا ہے، تو دینے کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہنے والا حسن سلوک کر سکتا ہے، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سنا ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، باہر سے کوئی کمک بھی نہیں پہنچے گی۔ رکوع نمبر 11 ہے اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا
جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے خلاف اللہ تعالیٰ کی جانب سے چارج شیٹ ہے کہ دیکھو تم تو انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ بات ہے دل کا غلاف میں ہونا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پر ارد گرد کا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا۔ لوگوں کا عقیدہ کتنا ہی غلط ہو، ہمارا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ غلاف میں ہونا تعصب کی بات ہے۔ تعصب کو کوئی عقیدے کی پختگی کا نام دے تو یہ خوبی نہیں ہے۔ آج بھی معاشرے کے کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں برا ماحول ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کون ہے جو اس سے بچ سکتا؟ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے میرے سامنے میرے ساتھیوں کی برائی نہ کیا کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا دل اس کے بارے اپنے ساتھیوں کے بارے میں برا ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، نزول کتاب پر کوئی یہ حصہ لے لے کہ اللہ کی کتاب ہی کا انکار کر دے۔ کتنے ہی انسان ہیں جو زبان سے انکار نہیں کرتے لیکن عمل ان کا انکار کرتا ہے۔ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہود کو اس بات کی تکلیف تھی کہ نبوت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے پاس کیوں آئی؟ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ اسے تعصب کہتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی انبیاء کے قاتل حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے پاس اللہ کا کلام لے کر آئے تھے، لیکن جب وہ طور پر گئے تو تم نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو کیا تمہارا یہ ظلم نہیں تھا؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یہود کے یہاں تورات کی حیثیت قومی تبرک کی سی ہو گئی تھی۔ قومی عظمت اور نجات کی علامت کے طور پر یہودی تورات کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، مگر رہنما کتاب کے مقام سے انہوں نے تورات کو ہٹا دیا تھا۔ ہم بھی ایسے دور میں جیتے ہیں جہاں قرآن مجید کی عزت تو ہے، وہ جیسے ممتاز مفتی نے کہا تھا، میری بیوی کا جذبہ احترام مجھے قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا، میں چاہتا ہوں اسے اپنی بیڈ بک بنا لوں، لیکن میری بیوی وہاں سے اٹھاتی ہے اور اسے اتنا اوپر رکھ دیتی ہے کہ وہ میری دسترس میں نہیں رہتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تو اس لیے بھیجی ہے کہ لوگ اس کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، لیکن کتاب کی بجائے بچھڑے کی محبت،
یہ ایک سمبولک بھی ہے اور ریئل بھی ہے. بچڑے کی محبت یعنی غیر اللہ کی محبت جو ہے اس کو یہ دلوں میں بساتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا تھا. کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے اور وہ اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. زندگی سے محبت انسان کی فطرت میں ہے. کوئی انسان زندگی ہارنا نہیں چاہتا، لیکن ایسی حالت میں زندگی سے محبت جو ذلت کی حالت ہو. ہر حالت میں کوئی جینا چاہے وہ ذلت کی زندگی ہو یا عزت کی زندگی ہو. تو یہودی ایسی قوم ہے جو ہر حال میں جینا چاہتے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے لیے حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے. اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. رکوع نمبر 12 ہے اور بڑا امپورٹنٹ رکوع ہے. آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کے دشمن ہیں. یہ آیت یہودیوں کے عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل ان کے دشمن نہیں ہیں. جبریل علیہ السلام نے یہودیوں کی سرکشی پر انہیں 12 سزائیں دی تھیں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، عذاب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ جا کے بتائیں کہ اب عذاب آنے والا ہے. اس خبر کا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن انہوں نے خبر لانے والے کو ہی اپنا دشمن بنا لیا. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یہ آیت یہودیوں کے عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی ہے کہ جو کوئی فرشتوں کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یقیناً انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا اور اس اعتبار سے کافر ٹھہرے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں، اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا. کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. نفس پرستی کی وجہ سے، آبا کی تقلید کی وجہ سے، قومی عصبیت کی وجہ سے انہوں نے کچھ نمائشی قسم کے کاموں کو مذہب سمجھ لیا اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے گریزاں ہو گئے. اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں. نزول کتاب پر رغبت ہونی چاہیے تھی لیکن یہ بے رغبتی میں مبتلا ہو گئے، گویا جانتے ہی نہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے. انہیں حکم دیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور وہ اتباع چھوڑ بیٹھے تھے. پھر انہوں نے کلام اللہ کو چھوڑ کر کیا اپنایا؟ عجیب معاملہ ہے جس کا عقدہ رب العزت نے کھولا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے. وہ کیا چیز تھی؟ جادو. ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا
جادو کا کلام ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واشگف بتا دیا کہ جادو کفر ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا، حالانکہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہود سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کے پیچھے لگ گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے نہ جادو سیکھا نہ جادو کیا۔ شیاطین جادو سیکھتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے۔ جادو کیا ہے؟ نہ تو جادو کرنے والے کا پتہ چلتا ہے، نہ جادو کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے۔ سحر دراصل یا جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادوگر اور کاہن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو ان کے پاس جاتا ہے اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو، اور ان میں سے ایک گناہ جادو بھی ہے۔ اور سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا جو مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور بابل شہر میں 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت نامی، لوگوں کے لیے ٹیسٹ کیس بنا کر، لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے۔ یہود اپنے زوال کے دور میں توہم پرستی کی وجہ سے جادو کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور وہ اہل علم سے اصل علم نہیں سیکھتے تھے، ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نفع نہیں پہنچاتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا۔ اور جادو کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ شوہر اور بیوی جدا ہو جائیں، یعنی جوڑنے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے۔ اور جو کچھ وہ جادو کے ذریعے کرتے تھے اس کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا۔ تو دین چھوڑ کر جادو اختیار کرنا بدترین کام ہے، اس کا اتنا بھاری نقصان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اگر وہ اپنی کتابوں پر جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں ان پر ایمان لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، احکامات کی اطاعت کرتے، حرام کاموں سے بچتے تو انہیں بہتر صلہ ملتا۔ لیکن انہوں نے جادو میں تاثیر تسلیم کی۔ اس میں کوئی شک نہیں، جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن ایک ایمان والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ یقین رکھے کہ جادو کا عمل خود سے خود اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ہر مومن کو یقین رکھنا چاہیے اللہ کے اذن کے بغیر کسی پر کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری صورتیں سکھائی گئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو 3 بار پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اپنے اوپر پھونکیں، اور ہر نماز کے بعد بھی، جیسے اخلاص فلق ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے، اور
صبح شام کے اذکار میں بھی شامل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس شر سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ رکو نمبر 13 ہے یا ایھا الذین آمنو، آسمان سے ندا آئی ہے، اے ایمان والو تم رائنا ہماری رعایت کیجئے، یہ نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجئے، اور سنو، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مجلس کے آداب سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس طرح مخاطب کرنے سے روک دیا جس سے توہین رسالت کا یہ دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اس آیت میں جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل ہے جب وہ کسی حرام کام کا وسیلہ ہو۔ اس آیت میں برے الفاظ کو چھوڑنے کی تاکید ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کیجئے، آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کیا آپ کا دل یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے؟ جس کا دل یقین کرتا ہے اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو اپنی ساری امیدوں کا مرکز بنا لیتا ہے۔ وہ کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرو، مشتبہ الفاظ استعمال مت کرو جن سے کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو۔ جو بات کہی جائے غور سے سنو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور کثرت سے سوال نہ کرو، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ عبرت کا ذہن پیدا کرو، نصیحت کا ذہن پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مجلس کے ان آداب کو سیکھیں اور زندگی کے ان آداب کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ دل کے یقین کے ساتھ کسی بیمار کے لیے دعا کر کے دیکھیے کہ وہ رب جو ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے، وہ جو مٹی سے انسان بنا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ بیماروں کو شفا بھی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ جو رب مکھی کے پیٹ سے شہد نکال سکتا ہے، جو رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھوڑ نکالتا ہے، وہ ہمیں بھی ہمارے برے حالات سے نکال کر اچھے حالات میں لے آئے گا۔ ہر صبح آپ کو یہ میسج دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیرے کی گود سے روشنی نکالتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب مصائب کے مشکلات کے اندھیروں میں پھنس جاتا ہے، وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہی انسان کو برے حالات سے نکال دیتا ہے۔ پھر فرمایا الم تعلم، آپ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہودی جو مسلمانوں کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو گئے تھے،
ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا معاف کر دو. forgive and forget, بھول جاؤ معاف کر دو. کیا آپ forget کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی باتوں کو، اپنے رشتہ داروں کی باتوں کو، دوست احباب کی باتوں کو، کسی پولیٹیکل لیڈر کی باتوں کو، کسی مخالف کی باتوں کو forget کر دیں، forgive کر دیں. انسان بھولتا نہیں ہے تو معاف بھی نہیں کر سکتا. بھول جائیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. ریلی زندگی کا بڑا اہم اصول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے. یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صدقہ و خیرات میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، نیکی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ جزا دے گا. اور انہوں نے کہا کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیا. کیا آپ نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیا؟ یہ ثبوت ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہیں. آپ کا دل متوجہ، اللہ تعالیٰ سے اور مانگیے. یعنی جس نے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرے، وہ محسن ہے. تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. نہ اس کے لیے خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. انہیں مرغوب چیز حاصل ہوگی، غم اور خوف سے وہ نجات پا جائیں گے. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لینا. رکوع نمبر 14 ہے. اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. دنیا میں سارے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کی بنیاد پر جو جھگڑا ہوتا ہے، جہالت دور ہو جائے تو وہ جھگڑا ختم ہو جاتا. ضد کی بنیاد پر جو اختلاف ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی. انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کون تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا؟ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، جنہوں نے یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا. اور بخت نصر بابلی مجوسی نے ان کی مدد کی تھی جس نے بیت المقدس کو تاراج کر دیا تھا. ابن جریر نے اسی رائے کو اختیار کیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. آج بھی مسجدیں ویراں ہیں. اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور ریزن کیا ہے؟ ایسی مصروفیات دے دی گئیں کہ نماز پڑھنے کا ہوش ہی نہیں آتا، مسجدیں آباد ہی نہیں ہوتی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں سے یہ
अहकामात शुरू हुए तहवील क़िबला के हवाले से। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए ख़ास समत का तयन किया है इबादत की तंजीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला किसी ख़ास रुख में रहता है, किसी ख़ास समत में। अल्लाह ताला अपने इल्म के साथ हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन वो अपने इल्म की वजह से हर एक जगह के बारे में जानता है। और उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने औलाद बना रखी है, वो पाक है, बल्कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है, सब के सब उसके फर्मा बरदार हैं। बदीउस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन का मूजिद है। ज़मीन और आसमान पहले नहीं थे, पहली बार अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया। किसी चीज़ को डिज़ाइन करना आम इंसानों के लिए आसान बात है, क्योंकि पहले से कोई ना कोई डिज़ाइन मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन और आसमान और हर चीज़ डिज़ाइन की, हर चीज़ ईजाद की, कोई नमूना पहले से मौजूद नहीं था। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने मोहब्बत पैदा की। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ज़िंदगी का एक ख़ास नक्शा रखा। इंसानों को जो भूख लगती है ना, ये भी अल्लाह ताला का डिज़ाइन है। इंसानों को प्यास लगती है, अल्लाह ताला का डिज़ाइन है। हर चीज़ को इस तरह उसने नए सिरे से पैदा किया। वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो यकीनन उसको वो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और जो लोग इल्म नहीं रखते, उन्होंने कहा अल्लाह ताला खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह उनकी बात की तरह उन लोगों ने कहा जो उनसे पहले थे, उन सब के दिल एक जैसे हो गए। यकीनन हमने आयतें साफ साफ बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं। यकीनन हमने आपको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और आपसे अहले दोज़ख के बारे में नहीं पूछा जाएगा। रसूलों के दो काम हैं, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले और बुरे अंजाम से और आग से डराने वाले बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा, ताकि लोग दुनिया में नेक अमल कर सकें और बुराई से रुक सकें। और यहूदी और ईसाई आपसे हरगिज राजी नहीं होंगे यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी करें। आप कह दें कि यकीनन हकीकी हिदायत तो अल्लाह ताला की हिदायत है, और यकीनन अगर उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह ताला से बचाने में न आपका कोई दोस्त होगा न कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसे पढ़ते हैं जैसा कि उसे पढ़ने का हक है, वही लोग उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसके साथ कुफ्र करता है तो वही लोग खसारा उठाने वाले। अहले किताब के सौले लोग मुराद हैं, यानी जिन लोगों ने अल्लाह की किताब का हक अदा किया है। वो हक कैसे अदा करते हैं? अल्लाह के हलाल ठहराए हुए को हलाल करार देते हैं, उसकी पैरवी करते हैं और हराम से इज्तिनाब करते हैं। रुकू नंबर 15 है, ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और यकीनन मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से जिसमें कोई शख्स किसी के कुछ भी काम ना आएगा, और ना उनसे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना उसको कोई सिफारिश फायदा देगी, और ना वो मदद दिए जाएंगे। और जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो उसने उन सबको पूरा कर दिया। 30 बड़ी बड़ी आजमाइशें थी। अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन मैं तुम्हें सब लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूं। और इब्राहिम ने कहा और मेरी औलाद में से भी। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए लौट कर आने की जगह और सरासर अमन बनाया, और तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ताकीदी हुक्म दिया कि आप दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो।
पैगंबरों वाला काम है अल्लाह के घरों की सफाई सुथराई करना और अल्लाह ताला के दीन की नशर इशात और उसकी तालीम के काम करना। और जब इब्राहीम ने कहा ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे, बलद अमीन मक्का के लिए दुआ है, और इसके बाशिंदों को फलों में से रिज़्क़ अता फरमा जो उनमें से अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया और जिसने कुफ्र किया तो मैं उसे भी थोड़ा फ़ायदा दूंगा, फिर उसे आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा और वो बदतरीन लौटने की जगह है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा, यकीनन तू ही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। ए हमारे रब हमें अपने लिए फरमा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमा बरदार बना और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, यकीनन तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, निहायत रहम वाला है। ए हमारे रब और इन लोगों में इन्हीं में एक रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको पाक करे, यकीनन आप सब पर गालिब कमाल हिकमत वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ और अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ। दुआ का आखिरी हिस्सा है जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से कहते हैं आप जानते हैं इस उम्मत की तंजीम किस तरह से होगी? मैं नहीं जानता। ये मरकज़ जो सब इंसानों के लिए बैतुल्लाह ये कैसे आबाद होगा? आपके पास तो सारा इख्तिदार है, आप एक रसूल मबूस कर दें जो उन्हें तालीम दे और इस तरह खैर का सिलसिला जारी हो जाए। याद रखिएगा अल्लाह के घर इल्म की वजह से आबाद होते हैं और इंसानी मुआशरे अल्लाह की किताब की वजह से संवरते हैं। रुकू नंबर 16 है और कौन है जो इब्राहीम की मिल्लत से मुंह मोड़े मगर वही जिसने खुद को बेवकूफ़ बना लिया हो, हालांकि हमने उसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में चुन लिया था और बिलाशुबा वो यकीनन आखिरत में सॉलिहीन में से होगा। मिल्लत इब्राहीम से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका यानी खालिस और वाज़े इस्लाम है, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी का वाज़े तरीका है। जब उसके रब ने उससे कहा अस्लिम फर्मा बरदार हो जाओ, काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उसने कहा मैं जहानों के रब का फर्मा बरदार हो गया। हुक्म तो हमारे लिए भी है, मिसालें इसीलिए दी जाती हैं कि मिसालों से लोग समझ जाएं। आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आपके रब ने आपसे पूछा है कि आप फर्मा बरदार हो गए? आपका जवाब क्या होना चाहिए? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। सब कहिए अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। मैं अपने रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदार हो गई, यानी मैंने उसकी बात मान ली, उसका तरीका मान लिया। या अल्लाह तौफीक देना। और उसकी वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी, ए मेरे बेटो यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब किया है, तो हरगिज ना तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम फर्मा बरदार हो। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उसने अपने बेटों से कहा मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम आपके माबूद और आपके आबा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही माबूद है, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके लिए फर्मा बरदार हैं। फिर फरमाया वो एक उम्मत थी जो यकीनन गुजर गई, जो कुछ उसने कमाया वो उसके लिए है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और तुमसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या किया करते थे। यानी हर एक के अपने आमाल उसके काम आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तुम यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ तो हिदायत पाओगे। आप कह दें नहीं,
بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ آپ سب کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا واحد مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی اس کا انتظام چلانے والا ہے۔ جو اس کو مان جاتا ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ اسی ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر کہ تمام عبادات کا وہ اکیلا مستحق ہے، اور جو کچھ اس نے نازل کیا اس سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ ایمان کسی کے گھر کی کھیتی نہیں ہے، اسی طرح ایمان لانا پڑے گا جیسے انبیاء ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، اسی طرح سے ہدایت ملے گی۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ کون اختیار کرے گا؟ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ یعنی اس کے رنگ سے اچھا رنگ نظر آتا ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، کرتے ہیں نا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے۔ یہودی اور عیسائی غلط فہمی کا شکار تھے۔ یہودیوں کی رسم تھی جب ان کے دین میں کوئی داخل ہوتا تھا تو وہ رنگدار پانی سے غسل دیتے تھے جسے بپتسمہ کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی اس رسم کو اختیار کر لیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی زرد رنگ کا ہو، اس پانی کو جب کسی پہ ڈالا جائے اس پہ زردی آ جائے تو وہ عیسائی ہو جاتا ہے۔ پانی میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ کسی پر ہمیشہ کے لیے رنگ چڑھا دے۔ اگر رنگ اختیار کرنا ہے نا تو اللہ کا رنگ اختیار کریں، جو نہ پانی سے دھلتا ہے نہ دھوپ میں اڑتا ہے اور نہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیکا پڑتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے، یعنی یہ رنگ تو عبادت سے چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ انسان کا ذاتی عمل اس کے کام آئے گا، انبیاء کی طرف نسبت قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے
اپنے اسلاف آبا کے بارے میں نہ بتاؤ کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اپنے بارے میں دیکھو کہ آپ کیا کرتے ہو۔ آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں۔ ہر ایک کے کام اس کا عمل لانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، کوئی ذات برادری کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفعمند علم اور اعمال صالحہ کی رغبت نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ایسی زندگی نصیب کر دینا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ پہلا پارہ ہم نے دیکھا، پہلے پارے میں ہم نے یہ دیکھا سورہ الفاتحہ، جس میں اقرار کیا اپنے رب کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو راستہ سیدھا بھی ہے لیکن راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ سیدھا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے، ٹیڑھے راستے جن پر اللہ کا غضب ہوا یہودی اس پر چلے، جو گمراہی کا راستہ ہے وہ عیسائیوں کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں پہلے ہی رکوع میں بتا دیا انعام یافتہ لوگوں کی 5 خصوصیات، اور پھر منافقوں کی، جو گمراہ لوگ تھے ان کی خصوصیات، اور کفر کرنے والوں کی۔ پھر یہودیوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مغضوب لوگوں کے رویوں کو کھول کھول کے بیان کیا تاریخ بنی اسرائیل سے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو تم زمین پر کیسے اتارے گئے تھے، آسمان پر وہ کیا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمہیں سبق دیا گیا کہ تکبر، انا پرستی، سیلف لو، سیلف اسٹیم، سیلف ایکچولائزیشن، کتنی اصطلاحات ہیں جو آپ لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نازک سا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ذلت نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی ذات کو اگنور کر دیں، لیکن ذات کو بت مت بنائیں۔ بت پرستی جائز نہیں، چاہے وہ ذات کا بت ہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے جھک جائیں۔ اور اگر آپ اختتام پر دیکھیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے واقعات کا آغاز ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے دیکھا، اور پھر ان کی نسل میں کس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہوا، بنی اسماعیل میں بھی بنی اسرائیل میں بھی۔ ہمیں اختتام پر جا کے ملتا ہے کہ کس طرح سے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے یہ سوال کیا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا آپ کے اور آپ کے آبا کے الہ کی۔ اب بنی اسرائیل کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ ایک الہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی عبادت کریں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا اگر تم اسی طرح سے ایمان لاؤ گے جیسے انبیاء ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے، تو ہدایت پاؤ گے۔ اور اللہ کا رنگ، آج کی خاص بات ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ جو پانی سے نہیں چڑھتا، اللہ کی عبادت سے چڑھتا ہے۔ یا اللہ توفیق دے دے۔ آئیے مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ الہی تیری خاطر آئے، تیرے کلام کی محبت میں اے پاک پروردگار تو اس پورے کلام کو ریوائز کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی تو ہمارا چل کے آنا، بیٹھنا، سننا قبول فرما لے، اور الہی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اور الہی ہم آپ کا رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ پاک پروردگار ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے الہی اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو کوئی جہاں کہیں کوششیں کر رہا ہے، الہی سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ اور الہی تیرے حبیب نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور الہی ان مجالس کا حصار تیرے فرشتے کرتے ہیں، اور الہی ان مجالس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور الہی آپ سے استدعا ہے الہی ہم سب کو استقامت عطا فرما دیجئے، اور الہی آج کے اس پیغام کو ہمیں الہی خود بھی ریوائز کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔